یہ جلد سے سننا صرف اس لیے ہو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، جیسا کہ ہماری زبان سے بھی لفظ نکلتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، تو اگر مزہ لینے کے لیے ہے تو اسے ایک نئے انداز کا عیش کہا جائے گا اور نئے انداز کا نشہ کہا جائے گا۔ نشوں کی الگ الگ شکل ہو سکتی ہے، اور اگر اس لیے سنتے ہیں کہ ریئل میں وہ دل کے اندر جذبات ہیں جو ہونے چاہیے، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے آپ میں بہت ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے۔ ایک مومن کی شان جو قرآن مجید نے بیان فرمائی، ہم سب کو یہ شاید آیت کریمہ یاد ہو، اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کی خوبی بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ پرہیزگار لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، جن کے لیے اللہ کا کلام بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ہیں جو بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی نشانی ہے، اللہ نے پرہیزگاروں کی نیکوں کی نشانی یہ بیان فرمائی، بنا دیکھے ماننا۔ بنا دیکھے ماننے کا مطلب ایمان اسلامیات کے بارے میں اندھا یقین ہے۔ تو کیا ہمارے ساتھ ایسا ہے؟ جب اسلامیات کے سلسلے میں یقین کا یہ حال ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، تو باتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کر لیں، دوسرے بزرگوں کی کر لیں، لیکن اگر ان کی تعلیمات پر، ان کی شخصیتوں پر ویسا یقین نہیں جیسا یقین ہونا چاہیے، تو وہ فیض نہیں مل پاتا جو ملنا چاہیے۔ اسلام ایسا خوش قسمت مذہب ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب میں لینے والے کا بھی برتن بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ چیزیں اتنی ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں، ہمیں ان کا نام لینے سے پہلے، قاری صاحب نے کل ایک نظم پڑھی تھی، اسی نظم میں ایک لفظ پڑھا تھا، مصرع تھا کہ نام ادب سے لو، یہ نام بڑا جلالی ہے۔ جودھ پور میں ایک بزرگ ہیں، آج بھی حیات ہیں، ماسٹر ہیں پیشے سے۔ اللہ جہاں جیسے لوگ پیدا فرما دیں، ہمیں کبھی کبھار نارمل لوگ لگتے ہیں لیکن وہ نارمل نہیں ہوتے، بہت اہم لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک آدمی کا تجربہ ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کا نام ٹھیک سے نہیں لے پاتے، حضرت ابو بکر بولتے ہیں تب تک تو رو دیتے ہیں۔ ابو بکر نام آئے، حضرت بولتے ہیں ٹھیک سے، ابو بکر کا نام لیتے رہتے تو رو رہتے ہیں۔ جھوٹواڑہ کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے، بھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی۔ ان کی زندگی ایسی نہیں گزری کہ ان کے نام سے کبھی امام حسین کا لفظ پورا ادا ہو پاتا ہو۔ ایک عجب شان، جب اس طرح کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بے پناہ نوازتا ہے۔ ایسے ایسے ہیرے مذہب اسلام میں موجود ہیں کہ اگر ان سے کوئی فیض لینے والا ہو، وہ کچھ لے سکتا ہے۔ جاوید بھائی جانتے ہیں، ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی آفاق احمد مجددی۔ ہمارے پڑوس میں ایک شہر ہوتا ہے یو پی کے لکھنؤ کے پاس میں، قنوج، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، مشہور مقولہ ہے ان کا، اور تصوف کی اہمیت کے پیش نظر ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی لینے والا ہو تو اپنے پیر کے سینے پہ چڑھ کے لے لے، اور اگر پیر دینے والا ہو تو اپنے مرید کی قبر میں جا کے بھی دے سکتا ہے۔ لینے والا اور دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ جتنا بھی تعلق ہم دیکھ رہے ہیں نا، نعتیں سننا سنانا ہو، غوث اعظم کی بات ہو، غریب نواز کی بات ہو، صحابہ کی منقبتیں ہوں یا کچھ بھی ہوں، یہ سب روحانیت کی باتیں ہیں۔ ہمارے بیچ میں جو مہینہ جلوہ گر ہے، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم ان لوگوں میں سے ہیں کہ اس پائے کے دنیا میں غوث اعظم کے علاوہ صرف 2 ہی لوگ اور ہوئے ہیں۔ غوث اعظم جیسے لوگ دنیا میں صرف 2 اور ہوئے ہیں۔ پہلی شخصیت تھی شہزادہ رسول امام حسن مجتبیٰ کی، اور دوسری شخصیت پھر ہوگی شہزادہ رسول حضرت امام مہدی کی۔ یہ جو پورا پیریڈ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے اور آئندہ بھی جو زمانہ آ رہا ہے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس پائے کے ہیں غوث اعظم۔ اگر کوئی غوث اعظم سے مدد لینا چاہے تو فرماتے ہیں دنیا تو میری مٹھی میں ایسے ہی ہے جیسے رائی کا دانہ۔ یہ ہے تصرف کا حال۔ لیکن اتنا یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، ولی اپنے زبان سے تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنی بہت ساری راز کی باتیں بتائی ہیں۔ ولی چلتے چلتے یہ راز کی باتیں اور بڑی باتیں اور اللہ کا ان پر جو بے پناہ انعام رہتا ہے، کبھی کبھار یوں کہہ دیتے ہیں
تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ اگر مجھ سے لینا چاہو تو آج دینے کے لیے تیار ہوں، نہ لینا چاہیں تو لوگ صرف کرامتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کرامتیں ولیوں کے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ غریب نواز اس لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ انا ساگر کو کوزے میں بھریں اور اونٹ کو بٹھائے رکھیں، یہ سب تو چلتی سی باتیں، ہو گئی سو ہو گئی ہیں۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ حمید الدین ناگوری تیار کرتے ہیں، ان کا کام ہی جدا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب حمید الدین ناگوری تھے اور معین الدین چشتی تھے تب یہ سلسلہ تھا، آج بھی معین الدین وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ کوئی حمید الدین آج بھی بن کے جائے تو آج بھی لے سکتا ہے۔ پریشانی ہے لینے اور دینے کی، اس لیے ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ بہت گہرا ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ان شارٹ بات یہ ہے، اس کو نوجوان توجہ فرمائیں، ان شارٹ بات یہ ہے تھوڑا سا اپنا روحانی رشتہ مضبوط کریں اور اپنی روحانیت کو سیکل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یعنی جس طرح سے ہم نام لیتے ہیں، ہمیں نعت سننے میں مزہ آتا ہے، اس کے ایک ایک بول پر بھی ہماری روحانی کیفیت جدا ہونی چاہیے۔ نعتوں میں دم بتاؤں آپ کو، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے ایک نعت کہی اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں جا کے نعت سنائیں گے۔ حضور مکہ کے والی کے خواب میں تشریف، مدینہ کے والی کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، وہ آنا چاہتا ہے مدینہ میں، اس کو مدینہ کی سرحد میں داخل نہ ہونے دینا، اگر وہ آ گیا اور اس نے مجھے نعت سنا دی تو مجھے قبر سے ہاتھ نکال کے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیفیت آج کیوں نہیں ہوتی؟ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بات صرف کیفیت کی ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ، جن کا قصیدہ بردہ، جن کا مبدل قصیدہ بردہ ہم سنتے ہیں، مولا صلی وسلم، یہ تو بدلا ہوا شعر ہے۔ یہ جو قصیدہ جنہوں نے لکھا ہے، راحت اندوری کی طرح ایک عام شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، عام شاعر، مذہبی شاعری نہیں کرتے تھے، پوری زندگی اس طرح کی گزری۔ اور کبھی کبھار ہم مذہب کو اتنے سیریسلی نہیں سمجھ پاتے جتنا سیریسلی سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کی پوری زندگی شعر و شاعری میں گزر گئی، بیمار تھے، بہت علاج کروایا، علاج نہ ہوا۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، ایک کمال دیا ہے، بڑا آرٹسٹ ہوں تو یہ کرنا چاہیے کہ بہت کچھ دنیا کے لیے کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کے لیے بھی تو کچھ کروں۔ یہ سب ہم بھی تو سوچ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی تو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے، ہم بھی اپنے ہنر کے تھرو کوئی نہ کوئی اللہ کے دین کی خدمت، رسول اللہ کی بارگاہ سے عشق کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اگر آدمی سمجھدار ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں کا بہانہ بنا سکتا ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے کیا کیا، نعت لکھی، پہلی مرتبہ نعت لکھی۔ اور معاف کیجئے گا، نعت کا مرحلہ بڑا نازک ہے، بہت سارے لوگ یہاں آ کے پھسل جاتے ہیں اس لیے کہ نزاکتیں اس کے اپنے تقاضے ہیں، بہت سارے لوگ تقاضے پورے نہیں کر پاتے اور بہت ساروں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی تو ہم سن لیتے ہیں کہ کئی بار اسٹیجوں پر بھی ایسے ایسے کلام پڑھ دیے جاتے ہیں جن کلام میں بہت کفریات تک ہو جاتی ہیں، جانے کیا کیا کلام اب چل رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ شرف الدین بصیری علیہ رحمہ نے وہ نعت لکھی اور اللہ کی توفیق کہ 170 اشعار لکھ ڈالے بارگاہ رسالت میں۔ اب میں بتانا ہی چاہتا ہوں، دیکھیے بارگاہ کتنی بڑی ہے اور نوازشیں کتنی عام ہیں۔ کبھی کوئی شعر و شاعری بارگاہ رسالت کے لیے نہیں کی، کوئی نعت نہیں لکھی، پہلی نعت لکھی ہے اور وہ بھی مصیبت میں نبی کی یاد آئی۔ جب کہیں علاج نہیں ہوا تو خیال آیا کہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے، مشاعرے پڑھے ہیں، وظیفے لیے ہیں، نوابوں کی اور بادشاہوں کی تعریف کی ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی تو کچھ کریں۔ یہ 170 اشعار لکھے سو گئے، رات میں حضور تشریف لائے، جسم پر ہاتھ پھیرا، بیماری بھی دور ہو گئی، حضور نے تحفے میں ایک چادر عطا فرمائی۔ جب صبح بیدار ہوئے تو سرہانے وہ چادر رکھی ہوئی تھی۔ کیا چھوٹی چیز ہے، کبھی مڑ کے نہیں دیکھا تھا کہ جن کا غلام ان کی غلامی نبھاؤں، پہلی مرتبہ خیال کیا اور ایک چھوٹی سی خدمت کی، اور اتنی بڑی نوازش کہ آج تک وہ نعت مر نہیں پائی ہے، امر ہو گئی ہے، اس کا نام ہی ہو گیا قصیدہ بردہ چادر والی نعت۔ اندازہ لگائیں کہ نوازشیں کتنی عام ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ایک دنیا دار شاعر کا کلیجہ، بصیری کا کلیجہ بنے تو صحیح۔ پریشانی یہ ہے کہ ہمارا کلیجہ، ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار بھی وہ رشتہ امتی اور نبی کا جو مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ نہیں پیدا ہو پاتا۔
परेशानी ये हो जाती है कि पूरी जिंदगी टोपी लगाए हुए गुजर जाती है, लेकिन ना वो रिश्ता मजबूत हो पाता है, ना वो फैज मिल पाता है जो मिलना चाहिए। इसलिए इस रिश्ते को मजबूत करें। यह ऐसा नाजुक रिश्ता है और अहम तरीन रिश्ता है। ऐसा रिश्ता किसी का नहीं हो सकता, नबी और उम्मती का रिश्ता। इतना नाजुक रिश्ता है, जब कोई किसी का ना हो, मान लीजिए कि सब ने धुतकार दिया, और ऐसी जिंदगी में कभी कभार नौबतें आ जाती हैं, माँ बाप नाराज हो गए, औलाद से नहीं बनती, सब बुरा भला कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके अल्लाह के रसूल होते हैं। शर्त यह है कि उम्मती समझ जाए कि मेरा कोई मसीहा है, और इस तरह से हम अपना रिश्ता उस्तवार करना शुरू कर दें। हमें और आपको भी चाहिए कि जितने जोश और खरोश के साथ नाते सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उतना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा कभी उनके लिए खास कर दें। यानी कोई ऐसा शेर आए तो हमारे दिल की कैफियत बदलती है या नहीं, हमें देखना चाहिए। हमें इतना तर्ज बड़ा अच्छा लगता है, क्या ले पाई है और क्या लहजा लाए हैं। अगर यही तमाम चीजें हम नापते हैं तो इसका मतलब हम आर्ट देख रहे हैं, इश्क नहीं। और अगर अशार की कैफियत, अफशार की वजह से दिलों की कैफियत तब्दील हो, अगर हमारा भी एक मिजाज पैदा हो जाए, तो उस वक्त समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुछ नवाजिशें हैं। अल्लाह के रसूल की शान यह है कि उनकी बारगाह सिर्फ अबू बकर उमर के लिए नहीं थी, आज हमें भी उतना ही नवाजती है जितना अबू बकर उमर उस्मान अली को नवाजा है। शर्त यह है कि किसी का लेने वाला कलेजा अबू बकर उमर जैसा तो हो। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और ऐसा हुआ है, ये फिर दावे ही दावे नहीं है, ऐसा हुआ है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयदना सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमा। ये इराक के बुजुर्ग हैं, शहजादा रसूल हैं। दूर से हम सब भी सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिलो दिमाग में अच्छे ख्यालात आते हैं, और ये अल्लाह का इनाम है। इसलिए अच्छे ख्यालात को नोट कर लेना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। हर ख्याल को ख्याल समझ के टाल देना अक्लमंदी नहीं होती। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हम सब भी हज करने के लिए जाते हैं। एक साल में कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं, और कितने से लोग हैं जिनका हज कबूल होता है। बड़ी तादाद हमेशा अक्सरहुम ला याकिलून। कुरान पाक ने अलग अलग अंदाजों में बातें कही हैं, और कुरान पाक के कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग बेअक्ल होते हैं। ये मेजोरिटी है, भीड़ है। उस भीड़ में छटनी वाले लोग गिनती के होते हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमान ने एक मुतालबा बारगाह रिसालत से किया। मुतालबा कितना अनोखा है, जाहिर में देखने में बहुत अजीब बात लगती है। सैयद अहमद कबीर रिफाई बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपका बेटा हूं, दूर से सलातो सलाम हमेशा भेजता रहा हूं, आज पहली मर्तबा बारगाह में हाजिरी हुई है तो सलाम का जवाब भी चाहता हूं, सलाम का जवाब भी चाहता हूं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमान ने जब ये मुतालबा किया तो दुनिया ने देखा, वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शक हुई, आपका हाथ बाहर तशरीफ लाया, सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमान ने मुसाफा फरमाया, दस्तबोसी फरमाई। जिसने मुतालबा किया था उसे हाथ मिल गया। भीड़ तो उस वक्त भी थी, आज भी है, आइंदा भी जाती रहेगी, तमाशे देखती रहेगी। जाहिरी लगाव और होता है, दिलों का लगाव और होता है। हमसे भी मान लीजिए भी बज़्म खत्म हो जाए तो 50 लोग मिलते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सलाम मुसाफा सबका होता है। लेकिन क्या इस मुसाफे की भीड़ में किसी इंसान को यह भी तमीज नहीं होती कि कौन मेरा निहायत मुखलिस है? मुखलिस लोग तो वो होते हैं कभी कभार मुसाफा करने की भी नौबत ना आए, उसके बावजूद भी पहचान में आ जाते हैं, चेहरे बताते हैं, अंदाज बतलाता है कि कौन किसके तई कितना मुखलिस है। जाहिर में पूरा गांव हमारा है, सबसे यारी दोस्ती है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में गिनती के एक दो लोग होते हैं जिनको हम लंगोटिया यार कह सकते हैं, जिनको गहरा दोस्त कह सकते हैं, जिनसे दिल का हर दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, या जो इतने समझदार होते हैं हमें लगता है कि हमें अपना दुख रहा इनके सामने रोना चाहिए। ऐसे लोग कितने होते हैं? उम्रें गुजर जाती हैं, ऐसे अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते। सेम करोड़ों की भीड़ में गिनती के हीरे होते हैं जो उन बारगाहों का इंतखाब होते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उन बारगाहों के इंतखाब बन जाएं। अल्लाह ने इतने दामन दिए हैं, इतने ठिकाने दिए हैं, इतनी सरकारें हमें अता फरमाई हैं
کہ جس سے بھی لو لگا لیں، جس سے بھی گہرا رشتہ بنا لیں، ہماری نیا پار لگ سکتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں صوفی احمد الدین ناگوری کا آستانہ آسانی سے مل گیا ہے، ہم ناگور کے رہنے والے ہیں، تو کیا مطلب صوفی احمد الدین ناگوری چھوٹے ہو گئے؟ اللہ والوں کے پاس وہ تصرف ہوتا ہے کہ ایک نگاہ کرم، خواجہ معین الدین حسن چشتی کیا ہے؟ آخر ایک ولی کے ادب کرنے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ابراہیم کندوزی ایک فقیر تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، غریب نواز اپنے باغ میں مزدوری کے اپنے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ادب کا تقاضا دیکھیں اور باریک بینی دیکھیں، اور اللہ رب العزت جب نوازنا چاہتا ہے تو اس کی نوازشوں کے انداز دیکھیں۔ غریب نواز اپنے باغ میں، انگور کے باغ میں اپنا کام انجام دے رہے تھے، ابراہیم کندوزی ایک فقیر تھے، وہاں سے گزرے۔ غریب نواز علیہ رحمہ کو یہ احساس ہوا کہ ایک فقیر ہے اور اللہ والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے خدمت کیا کہ انگور توڑ کے پیش کر دیے۔ فقیر کو جو کام کرنا تھا وہ اپنا ایک روٹی کا سوکھا سا ٹکڑا دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں معین الدین حسن چشتی ملے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کیا ہے ایک روٹی کے ٹکڑے کی حقیقت؟ لیکن وہی روٹی کا ٹکڑا اگر ابراہیم کندوزی کے تھرو مل جائے، بھارت کی قسمت بدل دینے والا شخص ہمیں غریب نواز مل جاتا ہے۔ یہ اہمیت ہے چیزوں کی قدر اور ناقدری کی۔ چیزیں، کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی، بندے کی فکر ہے جو چھوٹی چیز کو بڑی بنا سکتی ہے، بڑی کو چھوٹی بنا سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی حساسی محسوس کرنا شروع کریں، اور ان چیزوں کی عظمتوں کو ان کی گہرائیوں میں جا کے سمجھنا شروع کریں، تاکہ ہمیں وہ ملے جو ملنا چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، کبھی جیسے حضرت سلطان شمس الدین التمش بھارت کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی کشان کے ہوا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز بادشاہ کی کبھی قضا نہیں ہوئی، نماز با جماعت ہمیشہ ادا کیا کرتے، سنت غیر موقدہ قضا نہیں ہوئی، بادشاہ سلامت کی۔ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور آنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ آتے اور جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں پر بیٹھتے کچھ دیر، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے۔ تو حضرت محبوب الہی کے خدام عرض کیا کرتے، کہتے بادشاہ سلامت، آپ اتنی دور سے حضرت کی محبت میں آتے ہیں۔ اس وقت دہلی اور جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء کا مسکن ہے، جو دہلی جہاں پر بادشاہ کی کرسی لگا کر بادشاہی دربار، شاہی دربار لگتا تھا، وہ ان جگہوں میں دوری تھی۔ دہلی بھی تو بہت بڑا ہے۔ تو حضرت سلطان شمس الدین التمش کا جواب، وہ کہتے کہ بادشاہ سلامت آپ اتنی دور سے آتے ہیں، نہ حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں، نہ حضرت کا دیدار کرتے ہیں، اور آتے ہیں وہاں سے محنت کر کے، اور یہاں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا جواب ہوتا کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جوتے اتارنے والی جگہ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے، یہی میرے لیے سعادت کافی ہے۔ یہ ہے چیزوں کی نزاکت۔ جب احساس اتنا تیز ہوتا ہے تو نوازشیں بھی اسی قدر ہوا کرتی ہیں۔ اللہ والوں کو کچھ کہنا سننا نہیں ہوتا، دلوں کا گداز صرف یہ نوٹ ہوتا ہے۔ مت رونا روئیے غریب نواز کے بارگاہ میں جا کے، میں بڑا پریشان ہوں، میرا یہ کام نہیں بنا، میرا وہ نہیں ہوا، مجھے اس نے ستایا، میرا یہ دکھڑا ہے اور میری ضرورتیں ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ بات صرف فیصلہ اس پہ ہونا ہے، دل کی کیفیت۔ انہیں دکھڑوں کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے دکھڑا رونے کی ضرورت نہیں، حاجتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دل ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں جیسے شکلیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی آ کے یہ کہتا ہے صاحب میں آ گیا ہوں، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سامنے موجود ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ والوں کے سامنے دلوں کا دکھڑا نہیں رویا جاتا، کیفیت کے ساتھ حاضری ہو، اور وہ حاضری، ان حاضریوں کے آداب ایسے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک بڑی جماعت ایسی رہی ہے اسلام میں، بارگاہ رسالت میں جانے کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ یہ کہنا آسان ہے، ہم کہتے ہیں دور سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے ہیں جو دعا کرتے ہیں پروردگار بس تیرے نبی کی غلامی ہمیں دور سے بھلی، ہماری آنکھوں میں اتنا دم نہیں کہ بارگاہ رسالت میں ہم حاضری بھی دے سکیں۔ یہ بھی دلوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ بات صرف دلوں کی کیفیت پر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لیں، دینے کو تو
اللہ والوں کی تو شان جدا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے نیکی کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کا پاور بڑھا دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ زندے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، سچائی یہ ہے کہ زندوں سے بھی زیادہ مردے پاورفل ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ مردے نیک مردے ہوں، نیک مردے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. اگر کوئی اللہ والے ہیں، کوئی بھی آستانہ، ایک آستانہ بھی بندہ پکڑ لے اس کی قسمتیں بدل دی جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ دلوں کے گداز کے ساتھ آستانے پکڑے جائیں. آج ہم مسلمانوں کا جو میجر پرابلم ہے وہ یہی ہے، ہم ہزار دامن ہماری مٹھیوں میں ہیں، ان کا دامن ان کا دامن، یہ اور وہ. بہت اچھی بات ہے، سب رہیں، سب کی قدر ہونی چاہیے، سب کے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن دلوں کی کیفیت تو کہیں پر بھی بیدار نہیں ہو پاتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسے ہمارے مارواڑی میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ماماؤں کا جو بھانجا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھوکا رہ جاتا ہے. ہماری پریشانی یہی ہے، اتنی بھیڑ میں ہم کسی سے بھی فیض نہیں لے پاتے، کسی سے بھی لو نہیں لگا پاتے، اور ہم ہواؤں میں جا کر آ کر رہ جاتے ہیں. اجمیر شریف بھی حاضری دے لی، ہمارے یہاں کلچر ہے نا، صاحب ایک ٹور پہ نکلے ہیں تو کلیر شریف بھی حاضری ہو گئی، بریلی شریف بھی حاضری ہو گئی، اور مجدد صاحب کے یہاں بھی حاضری ہو گئی. میاں یہ گنتیاں ہوئی ہیں، اسے حاضریاں نہیں کہا جاتا. یہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے کہ میں نے 10 درگاہوں پہ حاضری دے لی اور میں نے 15 درگاہوں پہ حاضری دے لی. نہ حاضریوں کا کوئی شد بدھ ہے، نہ ادب و آداب ہے، نہ تمیز ہے. شانیں تو ایسی ہوا کرتی تھی، اللہ والوں کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. مجدد کی بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ ہے؟ حضرت مجدد الفسانی، ایک ایک ولی کا وہ مقام ہے. حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بہت عام لوگوں کو کبھی بتانی نہیں چاہیے. وہ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی انسان بھی اس مرتبے پہ فائز ہو سکتا ہے. اس شان کے مرتبے ہیں. خود فرماتے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے اوپر انعامات کی کتنی بارش ہو رہی ہے، فکر اس بات کی ہے کہ کوئی سنت رسول نہ چھوٹنے پائے. اگر کسی پر مجدد صاحب پر جیسی بارشیں ہوا کرتی تھی، مجدد صاحب کے بغل میں قبرستان ہے، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں وہ قبر ایسی ہے، وہ قبرستان ایسا ہے کہ اگر اس میں کسی کو جگہ مل جائے تو اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ بندہ جنتی تو ہے. شان حضرت مجدد الفسانی. ایسے ایسے آستانے ہیں. یہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم قادریہ اس میں قصیدے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمائے، یہ مقام عطا فرمائے، یہ چھوٹی بات ہے. وما منہا شہور ولا دہور، کوئی ایسا زمانہ نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں جو میری اجازت کے بغیر طلوع ہو جاتا ہو. کس پائے کا تصرف ہے اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہ غلاموں کا حال ہے جن کی ہم نعتیں سن رہے تھے. میں نے ابتدائی نہیں کیے کہ وہ بارگاہ کیسی ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ اس بارگاہ کی عظمتوں، نوازشوں اور اس کے فیوز و انعامات کے بارے میں بات کر سکیں. عجب بات تو یہ ہے جب کوئی ولی بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ اس لائق بن پاتا ہے کہ غوث اعظم سے فیض لے سکے. ہر ولی غوث اعظم سے فیض لینے کے لائق نہیں بنتا. امام اعظم کا وہ مقام و مرتبہ ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جناب امام اعظم کی قبر کے سامنے جا کے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آدمی کو بہت پائے کا ولی ہونا چاہیے، تب جا کے سمجھ پاتا ہے کہ میں کس آستانے پہ حاضر ہوں. جو غوث اعظم کے بھی آقا ہیں، جو امام اعظم کے بھی آقا ہیں، جو نبیوں کے بھی آقا ہیں، رسولوں کے بھی آقا ہیں، اور جن سے حضرت ابراہیم کو بھی استغنا نہیں، وہ بارگاہ کتنی عالی بارگاہ ہے. اس کی شان، اس بارگاہ کی شان تو یہ ہے کہ جس پر نگاہ پڑ گئی اب دنیا کا کوئی غوث اعظم اس شخص کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. کتنی بڑی بات ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول کا مطلب جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا. اتنا بڑا مرتبہ صحابی کا کوئی غوث اعظم پوری زندگی عبادتیں کرتا رہے، صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے. اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے رسول کا. پوری زندگی کوئی عبادتیں کر کے کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے رسول کی ایک نگاہ میں یہ کمال.
مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں کسی نے 1 منٹ کے لیے دیدار کیا، ابھی کلمہ پڑھا اور 1 منٹ کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، کوئی غوث اعظم، کوئی ولی، کوئی قطب پوری زندگی عبادت کرنے والا اس 1 منٹ کی برابری پوری زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا، وہ ہے اللہ کے رسول کی نگاہ کا حال، ایک نگاہ کا حال۔ نواز دیں، کسی کے لیے بڑی بات کہہ دیں، کسی پر کچھ اسپیشل انعام فرما دیں، شان جدا ہے۔ اپنے پہلو میں اگر اپنے یاروں کو سلا لیا ہے، کون ناپ پائے گا کہ صدیق عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ بہت عجب بارگاہ ہے، عجب شان ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا، اور لینے والے نہیں ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ بے یار و مددگار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ مسلمانوں سے ایک ہی چیز کا مطالبہ ہے، موٹا سا مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کتنی سٹیک بات کہی ہے، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے، اسی پر تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ دراصل صرف ایک حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ تم سب نہیں کر سکتے، اتنا کر لو کہ ٹوٹ کے مجھے چاہ لو، تمہارا ہر کام ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایک ہی کام، کیا؟ جان و دل، ہوش و خرد، سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک ہی کام کرنا ہے، ٹوٹ کے محبت۔ ہمارے لوگ پاگل نہیں تھے، سب چیزوں کا نچوڑ بارگاہ رسالت کے قدموں میں۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جن سے ہم جھوج رہے ہیں، ہاں ہمارے لیے بڑے کیوں بن گئے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بڑی سرکار سے ہم نے لو نہیں لگا رکھی ہے، وہاں سے ڈور باندھ لی جائے، یہ چھوٹے مسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ اور یہ چھوٹے مسائل، ابھی ہم وہ نظم سن رہے تھے کہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پریشانی یہ ہے کہ امتی اپنی فریاد رکھ ہی نہیں پا رہے، رکھنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ علاج کروائیں گے، تعویذ تلاش کریں گے، دوسرے تمام کام کریں گے۔ کتنی بار ہم نے کہا ہے اغثنا یا رسول اللہ، جب صحابہ سب سے ٹوٹ چکے، صحابہ کا بھی حال کیا تھا پتہ ہے؟ صحابہ کرام ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر نہیں ہوا کرتے، یا رسول اللہ ہمارا یہ کام بن جائے، ایسا ہو جائے۔ جس طرح ہم تعویذوں کے لیے، ہم نے تعویذوں کو ایک چھوٹی سی دکان سمجھ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی چیز کا علاج دعاؤں میں، دواؤں میں، ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے جب چاروں طرف سے گر گئے ہیں، اب کوئی بچاؤ کا سہارا نہیں ہے، اس وقت ایک بات زبان سے نکلتی تھی، یا محمدہ، اور ایک نعرہ تمام زنجیریں توڑ دیتا تھا۔ پریشانیاں آج ہمارے دائیں بائیں بھی بہت ہیں۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو ہم اتنے بڑے، اتنے پاورفل اور اتنے زیادہ مقتدر بن جائیں کہ تمام پریشانیوں کو اپنے پاور کے بلبوتے پر دور کر سکیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ایک بڑی سرکار سے سچی لو لگا لیں، وہی بڑی سرکار، وہی ڈور تمام کام بنا سکتی ہے۔ یا تو حکومتوں کا پاور ہمارے پاس ہو، تعلیم کا پاور ہو، اکنومی کا پاور ہو، پولیٹکس کا پاور ہو، اتنا زیادہ ہم پاورفل ہوں ہر اینگل سے کہ ہمارا کوئی کام نہ رکے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور یا پھر یہ ہے مادی طاقت، اور دوسری طاقت کیا ہے؟ دوسری طاقت ہے روحانی طاقت، اور وہ روحانی طاقت ہے اللہ کے رسول سے مضبوط ترین رشتہ۔ کرنا کیا ہے؟ تنہائیوں میں اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے کوئی والد صاحب ہیں، ان سے ہمارا ایک رشتہ، ہماری کوئی اولاد ہے، ان سے ہمارا ایک رشتہ، بیوی سے ایک رشتہ، دوستوں سے ایک رشتہ، نبی سے بھی تو کوئی رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں نبی کے لیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اس رشتے کو نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یا رسول اللہ بڑی بھول ہوئی، ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے بن مانگے ہمیں آپ کا دامن دیا تھا، لیکن ہم زندگی بھر ناقدری کرتے رہے، ہم سونے کے اوپر بیٹھ کر کے پائی پائی کے محتاج ہوتے رہے، ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ آپ کی بارگاہ کتنی بڑی ہے، ہم نے آپ کے قدموں تک پہنچنے میں بڑی دیر کر دی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔
آئندہ ہمیں اپنے غلامی میں قبول فرمائے، اور اب میں اپنا رشتہ استوار رکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کروں گا، آپ کی بارگاہ سے لو لگایا کروں گا، آپ کی بارگاہ میں تنہائی میں آپ کا ذکر ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو تیار کرنے کے لیے ایک اسپیشل شخصیت کو روحانی طور پر افغانستان سے بھارت کی سرزمین پر بھیجا گیا، اور ان کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ مجدد الفسانی کے بالکل ہم عمر ہیں۔ مجدد صاحب جس سال پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ بھی اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ بہت پائے کے ولی ہیں، دہلی کی سرزمین مہرولی میں آپ کا مزار ہے۔ خواجہ باقی باللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مجدد الفسانی کے پیر ہیں۔ ایک ہی کام، سب سے بڑا کام، جس کا اس پائے کا شخص جس کا مرید ہو، اور مجدد کو یہ حکم تھا کہ تمہیں خواجہ باقی باللہ کا مرید ہونا ہے، ایک کام پیر کا اور ایک کام مرید کا، بس یہ اسپیشل ڈیوٹی بارگاہ رسالت سے حضرت خواجہ باقی باللہ کو دی گئی تھی۔ نتیجہ یہ حضرت مجدد الفسانی وہ قیمتی شخصیت ہیں، پیر کو چھوڑیے، مرید پر غوث اعظم کو ناز، خواجہ خواجگاں کو ناز، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو ناز، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو ناز۔ ان روحانی بزرگوں نے اسپیشل طور پر اللہ کے رسول کی بارگاہ سے مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں شیخ احمد سرہندی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک چاہتے تھے کہ شیخ احمد سرہندی مجددی میرا مرید بنے، حضرت میرے سلسلے میں مرید بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی چاہتے تھے کہ چشتی بنے، شیخ شہاب الدین سہروردی چاہتے تھے کہ سہروردی بنے، اور خواجہ بہاؤالدین کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ نقشبندی بنے۔ اللہ کے رسول نے اسپیشل فیصلہ فرمایا، شیخ احمد نقشبندی بنے گا، فائدہ سب کو پہنچائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، کتنی قیمتی ہوگی وہ شخصیت جس کے لیے قادریت کے آقا کہتے ہیں کہ میرا مرید اسے بنایا جائے۔ وہ شخصیت حضرت مجدد الفسانی کی، ایسی شخصیتیں تیار کی جاتی ہیں، اور اس شخصیت کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت مجدد کی زندگی کا نچوڑ، مجدد کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، مجدد صاحب کی اپنی معلومات کے مطابق اللہ کے رسول کی کوئی ایسی سنت نہ تھی جو مجدد سے چھوٹی ہو۔ اگر کوئی سنت انہیں خبر لگ گئی، وہ سنت ان سے چھوٹی نہیں ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کا درجہ کمال یہ ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو کر دیا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ یہ جب اس طرح سے غلامی ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو اس قدر سرنڈر کر دیتا ہے، نوازشوں کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہم بڑے گنگان کرتے ہیں، کیا خوبی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی؟ کیا صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ بڑے عاشق، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی؟ ان سے زیادہ کتابیں لکھنے والے آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے۔ ان سے ضخیم کتابیں لکھنے والے موجود۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتابیں بہت زیادہ لکھی ہیں، بے شک کتابیں لکھی ہیں، بے شک علمی شخصیت ہیں، بے شک وہ مجدد ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے من جملہ کمالات میں ایک اہم ترین کمال یہ ہے، انہوں نے دو بڑی بارگاہوں سے اپنے آپ کو جوڑا۔ ولیوں میں سب سے بڑا آستانہ غوث اعظم کا، نبیوں میں سب سے بڑا آستانہ اللہ کے رسول کا۔ یہ دو سرکاریں کافی ہیں، ادھر سب سے بڑے، ادھر سب سے بڑے، اور جس کو بھی جوڑا، دوستی، دشمنی، یاری، جو کچھ ہے صرف اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول کا کوئی دشمن اسے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے آٹے سے بال نکالتے ہو، اور آپ کا کوئی دوست ہمارے سر آنکھوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا مشرب کیا ہے، کس کا موقف کیا ہے، کہاں کی پیدائش ہے، ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر ربیع الشریف کے موسم پر سنتے ہیں کہ نئی نئی نعتیں مارکیٹ میں آتی ہیں۔ یہ بھی ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں نئی نئی نعتیں آتی ہیں، اور 2 سال کے بعد میں نعتیں پھر گم ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیں کبھی پرانی کیوں نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت کی نعتیں تو پرانی نہیں ہوتی، ان پہ نئی نئی تزمینیں لکھی جا رہی ہیں، نئے نئے انداز میں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہر شاعر کا کلام پرانا ہو جاتا ہے، ان کا کلام پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ عربی میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، اردو تو بہت محدود زبان ہے، عربی تو آج بھی دنیا کی 23 کنٹریز کی زبان ہے، قصیدہ بردہ ہی کیوں مشہور ہے؟ بات ہے یہی، جس چیز کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے، اسے کوئی مار نہیں سکتا، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ کتاب ہو۔
اللہ کرے کہ ہم بھی اس بارگاہ کے غلاموں کے دور کے کئی غلام بن جائیں، اور ایسے غلام کی پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اگر دور کا بھی رشتہ ایسا قائم ہو جائے تو اس رشتے کی بنیاد پر وہ روحانی برکتیں محسوس ہوں گی جس کی شان جدا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ درود شریف، اللہ کے رسول سے رشتہ مضبوط کرنا، آپ سے استمداد کرنا یعنی مدد طلب کرنا، تنہائی میں آپ کے بارے میں سوچنا، آپ کی محبت میں مست رہنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہ ہم اپنی زندگی کا موٹا موٹا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ اس بارگاہ سے نوازشیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔